جمعے کا دن ہے، اللہ پاکستان کا جمعہ مبارک کرے، 7 تاریخ ہے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مارشل لا کی جو تیاریاں عروج پر ہیں، اس وقت نواز شریف، زرداری سمیت سیاسی جماعتوں کو مارشل لا کا پیغام۔ 27ویں ترمیم میں تاخیر کا شکار اہم اجلاس ملتوی ہو گئے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ملک سے فرار۔ نواز شریف کو ملک میں روکا گیا۔ زرداری مولانا کی گیم اسکرپٹ ہوگی، باغی ہوں گے، آج کیا معاملہ ہوگا۔ سہیل افریدی کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جو کے پی میں ہو، وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، واردات کیا ہوئی۔ سپریم کورٹ میں اب نظریں سب کی ججز پر کہ فیلڈ مارشل کو بادشاہ جیسے اختیارات ملیں گے نہیں، کمانڈر ڈیفنس کا عہدہ کیوں ضروری ہے، سینرجی کی نئی واردات کیا کی جا رہی ہے، اور 27 ترمیم یہ جو واردات سینیٹرز کی، اور ہائی کورٹ میں بھی ضمنی انتخابات روکنے کا معاملہ۔ 3 دن پہلے جو گرفتاری کی خبر میں نے آپ کو دی تھی، صاحبزادہ حامد، آج وہ گرفتار ہو گئے، اس کی بھی تفصیل اگر ٹائم بچا تو ضرور بتاؤں گا کہ وجہ کیا ہے ان کی۔ شہزاد اکبر کو بھی برطانیہ سے ڈپورٹ کروانے کے لیے ایجنسیاں متحرک ہیں، اور بلوچستان میں آج تحریک انصاف سونامی کوئٹہ سے ٹکرائے گا، کارکنوں کے قافلے پہنچنا شروع ہو گئے، وہاں روکنے کا معاملہ بھی شروع ہو گیا۔ اور حلیم عادل شیخ بھی سندھ میں آج بڑی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز کی رٹ لیرو لیر تیفی بٹ قتل کیس میں ملوث پولیس افسران کی بیویاں اور بیٹیاں اغوا ہونا شروع ہو گئی۔ آج سعودی عرب کا بھی تاریخ ساز منصوبہ ناکام ہوا ہے، یہ بھی شاید اربوں ڈالرز ڈوبنے کا اگلے چلا جائے وی لاگ میں۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کا معاملہ بھی، ایٹمی ہتھیاروں کا، یہ بھی شاید اگلے وی لاگ میں ہو، کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ پاکستان کے حالات نازک ماحول پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک طرف فیلڈ مارشل بادشاہت کے اختیارات چاہتے ہیں، باقاعدہ خلیفہ امیر المومنین، جمہوریت کفر جیسے انصار عباسی اور نجم سیٹھی یہ ماحول بنا رہے ہیں کہ یہ تو غیر شرعی جمہوریت ہے جی، کفر ہے، اسلام کے متصادم ہے، آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، جیسے ضیاء الحق کی طرح تھے، اور حضرت خالد بن ولید والے اوصاف رکھتے ہیں، یعنی اس کا صرف اعلان کرنا چاہیے۔ اس وقت وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ، یہ تینوں اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ مریم نواز لندن سے برازیل، ان کی وہاں چھوٹی بڑی کچھ سرجری ہونی ہے، اور شہباز شریف آذربائیجان اور محسن نقوی دبئی بھاگا ہوا ہے۔ نواز شریف کو انہوں نے منہ سے نکلنے نہیں دیا، 27ویں ترمیم میں ڈنڈا دیا ہوا ہے، مطلب ڈنڈا دکھایا ہوا ہے کہ منظور کروائیں، ملاقاتیں کریں، یہ فضل الرحمان کے پاس پہنچے ہوئے۔ زرداری اور بلاول قطر سے انہیں زبردستی اجلاس میں بٹھایا کہ فی الفور ترمیم منظور کرو آج، ورنہ میرے عزیز ہم وطن آئیں گے۔ اور پبلک میں عسکری صحافیوں سے پیغام بھجوایا کہ یہ تو اب ڈیلیور نہیں کر رہے سیاسی جماعتیں، جمہوریت نہیں چل سکتی، تو انتظار کریں پھر مارشل لا کا۔ نجم سیٹھی، حوالدار منیب فاروق، صوبیدار کامران شاہد، سب نے پیغام دے دیے کہ 27ویں ترمیم منظور نہ ہوئی تو پھر معاملہ کدھر جائے گا۔ ون پارٹی سسٹم چین کی طرز پہ، کہ جس میں آئینی طور پر پارلیمنٹ سے ہم صرف اب مہر لگوایا کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس ہائبرڈ نظام میں آئین اور ترمیم کی ویسے انہیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے ان قانون کو نہیں مانتے۔ ماضی میں جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا تو 1973 کا آئین موجود تھا، مشرف نے جب مارشل لا لگایا اس وقت بھی ایک آئین موجود تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہو، سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، لیکن سیاسی پارٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں، جمہوریت تو پاکستان میں ہے ہی نہیں جو کمزور ہوگی۔ کل انہوں نے خیبر پختونخوا کے صوبے کا ٹمپریچر چیک کیا ہے، جنید اکبر اور سہیل افریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی، جو بھاری نفری پہنچائی، وارننگ شاٹ قسم کے فائر کرنے کا رد عمل کیا آئے گا اگر ہم سہیل افریدی، جنید اکبر کو گرفتار کریں۔ یہ ٹرائل رن تھا، سہیل افریدی 5 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس سے پشاور کی طرف جا چکے تھے۔ اب خیبر پختونخوا میں ہاؤس میں دو لوگ موجود تھے، جنید اکبر اور ایک شاہد ہٹن۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام آیا، خرم ذیشان نے جو ٹویٹ کی کہ ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں، آئیں ریزسٹنس ہوگی۔ ان کے پاس آپشن بھی آپ کو پتہ یہی تھی، انہوں نے جس طرح عمران خان کو 18 مرتبہ گرفتار کرنے کی کوشش کی، پھر زمان پارک پہ حملے کیے، پھر احاطہ عدالت سے 9 مئی فالس فلیگ بنایا۔ اب ان کے پاس یہی معاملہ ہے کہ یا تو ابھی وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ سہیل افریدی کی گرفتاری کی کوشش میں ہونے کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بڑی باوثوق ذرائع سے خبر دینا، تاریخ دہرانے، جس طرح 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ میں شیخ مجیب کو، جو 1971 میں 162 نشستوں میں سے 160 جیت چکا تھا واضح اکثریت سے، جس طرح سہیل افریدی 92 نشستیں کلین سویپ کر کے وزیر اعلیٰ بنا، مجیب کو بھی نہیں مانا، سہیل افریدی کو بھی نہیں تسلیم کرتے۔ جنرل ضیاء اور ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کے لیے شیخ مجیب کے گھر پہ حملہ کروایا تھا، ڈھلائی ریزیڈنٹ تھی اس کی، وہاں سے گرفتار کیا، پھر پنڈی میں، پھر میاں والی جیل میں غداری بغاوت کے مقدمے بنائے۔ ہوا کیا، 9 مہینے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور 1 مہینے بعد شیخ مجیب رہا کے بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بن گیا۔ اب یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، لوازمات سارے پورے، ایسا بلنڈر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ خیبر پختونخوا میں اب ملٹری آپریشن تو چھوڑیں، یہ سادہ آپریشن بھی نہیں کرنے قابل۔ عمران خان نے اس پورے سسٹم کو فیلڈ مارشل سمیت ایسی شکست دی ہے کہ یہ بار بار کھیل کے رول ہی بدلنے میں لگے تھے، کبھی طاقت سے، کبھی زور زبردستی، کبھی آئین میں، کبھی قانون میں، کبھی لالچ سے، کبھی عہدوں سے۔ عمران خان نے شکست دے چکا ہے، دیکھیں یہ صرف اپنی مزید طاقت دکھانے کے لیے رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، اس کا انہیں نقصان شاید نہ ہو، یہ تو بھاگ جائیں گے، ملک کی البتہ یہ تباہی بربادی کر دیں گے، اور اس میں سب سے بڑا نقصان ادارے کو، فوج کو۔ یہ جو حالات اس نہج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کہ عوام اور ادارے کے اندر نفرت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین ہے۔ حسین حقانی ابھی ایک ری ٹویٹ کر رہے تھے کہ نیلسن منڈیلا جیل میں جوان تھا، 25 سال کے بعد باہر آیا، تبدیلی لایا۔ عمران خان تو بزرگ عمر نکل رہی ہے، اور یہ تو نہ نواز شریف ہے، نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، ان کا تو جانشین ہی نہیں جو سیاست آگے بڑھائے، تو بڑی خطرناک صورتحال ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، میں ان کو تفصیل بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی ذرا غور سے سنیں کہ عمران خان کیوں ضروری ہے پاکستان سے زیادہ فوج کے لیے۔ عمران خان کی 73 سال کی عمر میں جو جیل ہے، پاکستان کا قانون ہے 55 سے اوپر عمر عورت کی ہو اور 60 سے عمر سے زیادہ مرد کی، تو حکومت اور عدالتیں کم سزائیں دیتی ہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہو کے پاکستان کی تاریخ بنا رہا ہے کہ 73 سال کی عمر میں 44 سال کی سزا، جہاں بڑے رہنما بیک سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، خان فرنٹ سے 24 کروڑ عوام کو لیڈ کر رہے ہیں، بہادری سے آزادی یا موت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اللہ خان کو لمبی زندگی اور صحت دے، وقت سب کا مقرر ہے، کسی نے آبے یاد نہیں پیا، سب نے جانا ہے۔ عمران خان کو لمبی زندگی اور صحت چاہیے، فوج کے لیے، فوج کو چاہیے۔ سہیل افریدی نے کل کہا مسجدوں میں سیکورٹی فورسز کتے باندھتی تھیں، بڑی تکلیف ہوئی انہیں، لیکن یہ پختونوں کو کتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے رہے جیسے بنگالیوں کو دیتے رہے۔ اب سہیل افریدی پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہماری ہے، ذرا غور کریں، یہ ہے وہ خان کا نظریہ، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے 90% فوج خان سے محبت کرتی ہے۔ یہ ظلم و ستم جو پاکستانیوں پر ہوا، عوام اور فوج کے درمیان جو خلیج اور طاقت اس نہج پر پہنچی کہ شہید کا لفظ لکھنے پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں،
کیونکہ معیشت، غربت، بھوک افلاس، امن و امان، تحفظ، ذہنی توازن، جو اس میں 78 سال کی تاریخ کا ذمہ دار فوج کو لوگ کہتے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ برا بھلا نہیں کہتے کہ یہ تو بینیفیشری ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان ناکامیوں کا، پریشانیوں کا، مایوسی کا، تکلیف کا لوگ ذمہ دار فوج کو کہتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر کو ہر ہفتے بیان دینا پڑتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، لوگ نہیں مانتے، جو مرضی کر لیں. عمران خان کی زندگی کی اگر سب سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس پاک فوج کو ضرورت ہے. یہ عزت، احترام، محبت اگر وہ بحال کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کر سکتا ہے. یہ 2-4% لوگوں کو چھوڑ کے پاکستانی یہ بات مان جائیں گے، یہ نفرت کم ہوگی، ان کے اعمال پہ پردہ ہوگا، ان کی شرم کا تحفظ ہوگا، ان کی ناکامیوں کو چھپائے گا تو صرف عمران خان کو انہوں نے خدا نخواستہ وراثت میں کچھ کیا چاہے قدرتی ہو، تو پھر یہ نفرت اگلی 3 نسلوں میں نہیں ختم ہوگی. اکبر بگٹی بلوچستان کا رہنما تھا. آج حالات کیا ہیں؟ تو شہید کرنے کے بعد ترانہ نہیں پڑھ سکتے، جھنڈا نہیں لگا سکتے، وردی پہن کے نہیں نکل سکتے، کرفیو کے بغیر باہر نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ نہیں چلا سکتے. پاکستان عمران خان تو چاروں صوبوں کا، گلگت بلتستان کا لیڈر ہے. عمران خان نے فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دے سکتا ہے. دیکھیں 1971 میں 93,000 فوجیوں کو سرنڈر ہوا، بھارت کی قید سے نکلے. ذوالفقار علی بھٹو اس وقت واحد سیاسی مقبول رہنما تھا. اس نے تانے نہیں دیے، انہیں انکوائری نہیں کرائی، ان کے اوپر پھول پھینکوا دیے. مغربی پاکستان میں مقبول لیڈر تھا، فیس سیونگ بھی مل گئی، سیف ایگزٹ بھی مل گیا. 93,000 سرنڈر کے بعد بھی خان آج انہیں بچا سکتا ہے. اور عمران خان کے پاس وقت کم نہیں ہے، کم وقت ان کے پاس ہے. خان کو اگر کچھ ہوا تو اگلی 3 نسلوں کی نفرت کا شکار یہ ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو تو انہوں نے پھانسی دے دی کہ عوامی نفرت ختم ہوگی. بینظیر بھٹو سامنے لے آئے، بینظیر کو شہید کیا، آصف زرداری اقتدار میں مفاہمت کرا کے عزت بچا گیا. نواز شریف کو 3 دفعہ نکالا تو وہ بھی آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہو کے سمجھوتا کرے. خان کا تو کوئی جانشین نہیں ہے، یہ ان کا نقصان ہے کہ اس کا جانشین کوئی نہیں ہے سیاسی، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو اقتدار میں انہیں عزت دے گا، بچائے گا، محفوظ راستہ دے گا. اس کے جو نوجوان ہیں مراد سعید، سہیل افریدی، خرم ذیشان، شفیع جان، یہ وہ کھیپ ہے جو جنید اکبر نے کہا بات چیت نہیں کریں گے. فوج کی حکومت کی وجہ سے پاکستان اس قدر ناکام ہے، پستیوں پر ہے. ایس آئی ایف سی، فورن انویسٹمنٹ، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، امن و امان، سیاست، عدلیہ، قانون، ایک ایک ادارہ تو بہت برباد. آپ دیکھیں ایک ایک ادارہ، یہ یا تو قانون بنائیں کہ انہیں بیٹھے بیٹھے نیشنلٹی مل جائے کیونکہ نوکری کے بعد تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، یا پھر یہ تا حیات نوکری کا ایک ایسا قانون بنائیں. میرے خیال میں اسی لیے عمران خان کی صحت و زندگی چاہیے اور عمران خان انہیں باہر چاہیے. ادارے کو بچانا ہے تو یہی کرنا. اللہ کرے نا یہ بات سمجھ آئی، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. 27ویں ترمیم کا معاملہ آپ کو بتاؤں بڑے آسان الفاظ میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں کہ بہت ساری قانونی چیزیں بھی آگے بتاتا ہوں. کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو جو ڈائلاگ ہو رہا ہے یہ نوٹنکی واردات ایسے ہی ہے کہ جب گھر سے بھاگی ہوئی کسی لڑکی کو والدین جب اسے وہ مل جاتی ہے اور پتا ہو وہ ماں بننے والی ہے، وہ اس کی شادی کروائیں اور پھر مہندی اور ناچ گانے کا فنکشن ہے. اس وقت بالکل وہی ہو رہا ہے. ان کے بیانات کیا ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کہا کہ میں نے کالا ناگ پکڑ لیا، معاف کیجیے، آئین میں سے کالا ناگ یا چھوٹا سانپ نکال لیا، بڑا اژدہا پکڑ لیا، کچھ لے دے کے ملاقاتیں. یہ صرف کاغذی کارروائیاں، جھوٹے پولیس مقابلے. آپ اس کی مثال دیکھیں، ایم کیو ایم کے 22 MNA اور 3 سینیٹرز ہیں حکومت میں اتحادی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ 27ویں ترمیم ہو رہی ہے. نون لیگ کی 17 نشستیں ہیں اپنی، باقی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے رہنماؤں کو 27ویں ترمیم میں ہے کیا. وزیر قانون نے مسودہ تک نہیں دیکھا، وہ خود کہہ رہا ہے میں حافظ نہیں ہوں کہ میں یاد رکھوں. احمد ولی کہہ رہا ہے 18ویں ترمیم ہونے نہیں دیں گے. بلاول نے جو کہا وہ تو چلے میں آگے چل کے تفصیل سے بتاتا ہوں. بہرحال آج وفاقی کابینہ کا اجلاس انہیں منسوخ کرنا پڑ گیا. بلاول کی سینٹرل کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں انہوں نے سوائے آرمی چیف کی آرٹیکل 243 کی ترمیم اس کی منظوری کے علاوہ باقی چیزوں کو تسلیم نہیں کیا. اس پر مذاکرات ہوں گے، ابھی آزاد کشمیر کی حکومت کا فیصلہ نہیں، وہ ڈیل ہوگی اس پہ. بلاول نے آرمی چیف کے عہدے پر جھکتے لگا دی، کہا کہ یہ کوئی امیر المومنین ٹائپ کا عہدہ لینا چاہتے ہیں لے لیں، فوج میں جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں، صوبوں کو چھیڑنے نہیں دیں گے. ظاہر ہے ان کی اس میں سارے مفادات ہیں. اب آرمی چیف کو چونکہ چاہیے فوج کے اندر طاقت، کمانڈر ان چیف کے نام سے ایک بڑا عہدہ، باقی لوازمات تو حکومتی فرمائشیں ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، نیا نظام، صوبائی اختیارات کم کرنا، صوبوں کے مالی وسائل میں کمی، ایگزیکٹو میجسٹریٹ نظام بحال کرنا. یہ تو ساری ان کو آپ کو پتہ ہے صرف آئینی عہدہ چاہیے اس کا کہ فوج کے اندر یہ مطلق العنان بن جائیں، جو ہر آرمی چیف کا خواب ہے. فیلڈ مارشل تو ایک علامتی عہدہ ہے نا، اس کے ساتھ طاقت نہیں ہے، اس کے ساتھ طاقت چاہتے ہیں ساری. اور یہ جو وزراء انہوں نے چھوڑے کھلے، ایک لفظ انہیں دے دیا سینرجی. اب سینرجی کا آسان مطلب ہوتا ہے اب 1 + 1 = 11، مطلب 1 + 1 2 ہوتا ہے، 1 + 1 11. یعنی آرمی چیف اور یہ سارے اطاعت طالب بیرسٹر عقیل اور وہ طارق فضل چودھری بار بار سینرجی کر رہے ہیں، وہ 1 پارٹی یونٹ کی بات. اب اس میں دیکھیں یہ پاکستانی یاد رکھیں گے، یہ جتنا مرضی شور میں جائے آپ کو تشویش نہیں ہونی چاہیے. یہ قانون صرف آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے لیے ہے. اس قانون میں اگر یہ ایک ایسی شک ڈال دیں کہ فوج سے کبھی کوئی ریٹائر ہی نہ ہو، تا حیات پابندی ہو ریٹائرمنٹ، جب تک مر نہ جائیں انہیں عہدوں سے نہ نکالیں، بلکہ ساتھ ساتھ ایک ایک چھوٹی چمچی نے آب حیات کی بھی پلا دے تاکہ تا قیامت تک اقتدار ہے. یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ آرٹیکل 243 ہو، 245 ہو، 27ویں 28ویں 29ویں جو مرضی ترمیم ہو، اقتدار نہیں بچتا. صدر، وزیر اعظم، ڈکٹیٹر، یہ سارے ان ترمیموں سے اقتدار بچاتے ہیں. ایوب خان، یحییٰ خان، مشرف، ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، ان میں سے کوئی بھی عہدے سے نہ ہٹتا. میں نے اعتراض سے قانون کی بات کی تو انہوں نے قانون کی بات نہ کی. اگر پاکستان میں قانون ہے کون سا؟ پاکستان کا تو سادہ قانون یہی ہے نا کہ کوئی وزیر اعظم اپنا وقت پورا نہیں کرے گا اور پاکستان کا کوئی آرمی چیف اپنی جائز مدت کے بعد ریٹائرمنٹ نہیں لے گا، ہمیشہ ایکسٹینشن لے گا یا اقتدار پہ قبضہ رہے. ان قوانین ترامیم سے ملک نہیں چلتے یا ملک بچتے نہیں ہیں. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ورنہ نہ بنتا. قانون تو یہ اپنے حلف کے پہلے دن ہی توڑ دیتے ہیں سیاست میں مداخلت کے بعد، اور پھر آئین کے اوپر تو کھڑے ہو کے صرف غلاظت ہوتی ہے. ایوب خان نے 1962 کا پورا نیا آئین بنایا. یحییٰ خان نے 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر سے سارا کا آئین دوبارہ بدلا تاکہ الیکشن نہ ہو. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نیا آئین بنایا 1973 کا، وہ بھی آئین کے ساتھ 1 سے لے کے 7ویں ترمیم تک کھیلتے رہے. ضیاء الحق آیا، اس نے مارشل آئی لگا دیا ڈائریکٹ. ذوالفقار علی بھٹو کے آئین کو ترمیم کر کے 65 سے زیادہ آرٹیکل ضیاء الحق نے تبدیل کیے. 8ویں ترمیم جو سب سے مشہور تھی، سبلیاں توڑنے والا اختیار لیا. پرویز مشرف آیا، اس نے بھی آئین نہیں پسند ہے، اس نے بھی آئین معطل کیا، کھڑے ہو کے اس پہ غلاظت کی. 17ویں ترمیم اپنے اختیارات کو آئینی تحفظ دیا، ایمرجنسی تک لگا دی، پورے کا پورا آئین بدل دیا. آپ یہ ملائیں نا ان سب کی ساری، تو 25 ترمیم تو یہ کر چکے ہیں، 26ویں یا 27ویں 28ویں تو یہ ہوگی، لیکن وہ کدھر ہیں سب کے سب اتنا طاقتور آئین بنانے کے بعد.
اس وقت لوگ سوچتے ہیں کہ ججز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ باقی جج نکلیں، یہ ان کے پاس وقت ہے، ایک بڑی پریس کانفرنس کریں، عوام کے سامنے سب کچھ رکھیں، یہ ان کے پاس موقع ہے، یہ ججز ہیں، اگر یہ اب بھی خاموش رہتے ہیں تو پھر اس واردات کا حصہ ہے، کیونکہ اس ترمیم کے بعد تو جو وفاق آئینی عدالت ہے، اعلیٰ ترین سپریم کورٹ عدالت، وہ ایک اپیل کورٹ میں بن جائے گی۔ 18 اکتوبر کو حکومت نے جوڈیشل کونسل میں ججز کے جو بنایا کنڈکٹ کے، اس میں پبلک میں عوامی بحث میں میڈیا کو انٹرویو نہیں دے سکتے، ورنہ جوڈیشل کونسل میں نوکری جائے گی۔ ان سب کو نوکریاں اپنی داؤ پہ لگانی چاہیے اگر یہ آئین بچانا چاہتے ہیں، اگر نہیں بچانا چاہتے تو یہ ویسے ہی نوٹنکیاں ساری نوکری ہے، ساری مسئلہ اس کی بھی ادھر بھی تو نوکری ہے۔ اب یہ قانونی بحران دنیا کے سامنے آیا تاکہ یہ 9 رکنی آئینی عدالت بنا کے جسٹس معین الدین خان کو ان کے ساتھ کھلواڑ ہے جو آئین کرتے ہیں، ہمیں تو آئین سے کوئی فرق نہیں کسی کو پڑتا۔ اس ترمیم میں عدلیہ کے اختیارات انتظامیہ کو دینے، یعنی کمشنر، ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، یہ تمام چھوٹے چھوٹے جرائم سوائے سزائے موت کے آسان بتاؤں تو تمام مقدمات میں ریمانڈ دیں، جیلوں میں بھیجیں، وہ تو آپ کو پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ عدالتی نظام تباہ ہے، وہ تو پہلے ہی تباہ ہے، پاکستان تباہ ہے، وہ تو پہلے ہی روز تباہ ہے، تو پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا، وفاق کو کچھ نہیں ملتا، صوبوں کو ملتا ہے، اس سے بھی پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ وفاق کو تو ویسے 20,000 ارب ملا ہے اس سال، صوبوں کو تو 8,000 ارب ملا ہے جس کا 43% بنتا ہے، وہ بھی ان کا جھوٹ ہے، 57% وفاق لیتا ہے 11,000 ارب، تو وہ ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اس سے بھی پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے ایم ایف نے بس کیا کنٹرول کریں، صوبوں سے پیسے چھینیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستانی اس چیز کو فکر ہی نہ کریں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑا حقیقت میں۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا، وہ جا رہی ہیں ویسے لندن سے برازیل اپنے خرچے پر، یا پتہ نہیں کس خرچے پر، سرجری چھوٹی بڑی، وہ برازیل ویسے تو آپ کو پتہ ہے مشہور ہے بڑا سرجریوں میں، اور کس طرح کی، وہ میں نے کل بھی کہا تھا گوگل پہ چیک کریں، میں نہیں پاؤں گا، اتنا پکا منہ کرتی ہیں، پتہ نہیں وہ سرجری ہے کہ جھوٹ بولنے کی، وہ ڈرامہ یاد آتا ہے وہ چل جھوٹی والا، وہ شاید نہیں پہ بنا ہوا ہے، کہہ رہی ہیں بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، روز اچھی خبر آتی ہے، پتہ نہیں کس ملک کی بات کر رہی تھی۔ پاکستان کو تو حقیقت میں OLX پر بیچا جا رہا ہے، یہ سرکاری 24 ادارے، بینک، فائنینشیل کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں، موٹر وے، ایئرپورٹ، بندرگاہیں، سفارت خانے، حتیٰ کہ ممکنہ تیل نکلنے والے کنویں بھی، معدنیات بھی، سب کچھ بیچ دیے۔ وہ شہباز شریف جو کہتا تھا نا کپڑوں کے علاوہ کچھ بیچنے کو رہا نہیں، کپڑے شاید ان کے اپنے نہ ہوتے تو یہ بھی شاید بیچ دیتے، جس شعبے کو ہاتھ لگائیں تباہی و بربادی، جس شعبے کو میں چیلنج کرتا ہوں مناظرہ کریں، کرنسی پہ، پیٹرول پہ، قیمتوں پہ، توانائی کے منصوبے، فارن انویسٹمنٹ پہ، SIFC پہ، تجارتی خسارے پہ، پاکستانی کو غربت پہ، بے روزگاری پہ، مہنگائی، اسمگلنگ، امن و امان، ایک لمبی لسٹ ہے۔ ابھی یونان میں 209 پاکستانی کشتی میں ڈوبی ہیں، 181 پاکستان سے، اس میں پاکستانی ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے میں دنیا میں نمبر 1 ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر قانون کیا بنایا انہوں نے کہ پہلی دفعہ جو سفر کرنے والا باہر اسے ادھر ہی سے ڈپورٹ کر دو، ان کے پاس کاغذات موجود ہیں ملازمت کے ساتھ۔ ہزاروں لوگوں کو ایک ہفتے میں انہوں نے جہازوں سے اتارا جو عمرے پہ جا رہے ہیں، نوکریوں کے لیے جا رہے ہیں، اصلی کاغذات، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہجرت کرنے والا ملک پاکستان۔ وہ اسٹیٹمنٹ فخر سے کہتا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں 3 سے 5 ارب ڈالر آ رہے ہیں، یعنی یہ نہیں پتا لوگ اپنے گھروں میں کیسے بھیجتے ہیں ڈنکیوں پہ جا کے۔ آدھا گھنٹہ کوئی دنیا کا ملک ویزا کھولے، آدھا پاکستان خالی ہو جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ حالات کیا ہیں۔ ابھی ٹوئوٹا، ہونڈا، سوزوکی 11 ارب ڈالر انڈیا کی آٹو مارکیٹ میں ڈال رہے ہیں، تمام بڑی کمپنیاں ہندوستان جا رہی ہیں، عالمی ہب بن رہا ہے، پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آٹو پارٹس، الیکٹرک گاڑیاں، مینوفیکچرنگ، یہاں سے روز ایک نئی کمپنی بھاگ رہی ہے، روز ایک نئی کمپنی بھاگ رہی ہے۔ یہاں تو وہ پارٹس جوڑنے کے لیے لوگ نہیں کٹے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں پہ انہوں نے جو غریب چلاتے ہیں، عام آدمی خرید سکتا ہے، اس میں 61% قیمتوں میں اضافہ، فروخت میں شدید کمی، اور بڑی گاڑیاں جو یہ چلاتے ہیں وہ ساری کی ساری سستی کر دیں۔ یہاں ٹریکٹر، موٹر سائیکل، رکشے سب عام آدمی کی پہنچ سے دو، اور معیشت کی تو وہ تباہی بربادی ہے، میں آپ کو اگلے ویلاگ میں کچھ اور بھی بتاؤں گا۔ ایک تو گرفتاری کی خبر رہ جائے گی، امریکہ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بھی رہ گئی ہے، شمالی کوریا والا معاملہ میرے پاس لکھی ہیں سامنے، اتنی بڑی بڑی 4 خبریں 5 ہیں، چلیں اب وہ اس پہ کوشش کروں گا کہ پھر وہ اگلے ویلاگ میں کروں، ویڈیو ہوگی لمبی، اور 27ویں ترمیم پہ مزید بھی اپڈیٹس آئیں گی اس دوران۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔